الرحمن الرحیم بھائی نے سوال کیا کیا ہماری قربانی شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے ساتھ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور ہم جس بندے سے جانور خرید رہے ہیں اگر وہ بندہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، تو کیا اس سے ہم جانور خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے۔ اور بھائی نے یہ بھی سوال کیا جس جانور کے اندر ہم حصہ ڈال رہے ہیں مالک تو سنی ہے لیکن دیگر افراد جو اس کے اندر حصے دار شریک ہیں وہ کوئی وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، تو کیا ہم اس جانور کے اندر حصہ ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ اگر اس جانور کا مالک ہی سرے سے شیعہ ہے یا دیگر فرقوں سے تعلق رکھنے والا ہے تو کیا اس کے ساتھ قربانی ہم رکھیں یا نہ رکھیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ تو سامعین محترم یاد رکھیں، قربانی ایک عاقل بالغ مسلمان مقیم صاحب نصاب پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام نے جو ہمیں معیار دیا ہے کہ قربانی کس انسان کی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، ان چیزوں پر پہلے ہم غور کریں گے کہ کس انسان کی اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو جو وہاں معیار اللہ کے ہاں مقرر ہے اسی معیار کو ہم دیکھیں گے، اگر وہ معیار پورا ہے تو ہم اس کے ساتھ قربانی بھی کر سکتے ہیں، اگر اس جانور کے ساتھ دیگر حصے دار شریک ہیں اگر وہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ تو اب دین اسلام نے کیا معیار رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے ساتھ آپ حصہ ڈال رہے ہیں، جس کے آپ حصے دار بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مالک جو ہے وہ مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقائد جو ہیں وہ درست ہوں، وہی عقائد ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہم مجمعین کے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی رسول تک جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین گزرے سب کی تعظیم کرتا ہو، اور تمام اہل بیت اطہار کی جتنی بھی ہستیاں ہیں سب کی تعظیم کرتا ہو، چاہے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہوں، چاہے وہ حضرت امام حسن حسین ہوں یا دیگر اہل بیت کے افراد ہوں، تمام کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھتا ہو، جو قرآن کریم نے بتایا اور احادیث طیبات سے ظاہر ہے کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا تو وہ گویا اللہ رب العالمین سے محبت نہیں رکھتا۔ تو ظاہر ہے ایسے شخص کے ساتھ قربانی تو کیا دیگر معاملات کرنا بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اس کا عقائد کیسے ہیں، اگر اس کے عقائد درست ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اللہ رب العالمین کو معبود مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، تو جو عقائد اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کیسا عقیدہ رکھتا ہے، کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، آپ کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، آپ کے ساتھ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بالہانہ محبت کی اس طرح رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت اس کی کیسی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ اس کی محبت کیسی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی محبت کیسی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی محبت عقیدت کیسی ہے، یہ چیزیں ساری دیکھی جائیں گی۔ اگر اس کے تمام تر عقائد درست ہیں، عقیدے کے لحاظ سے وہ بالکل 100% درست ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ جس مال سے وہ قربانی کر رہا ہے یا اس کے جو ظاہری طور پر کمانے کے اسباب ہیں کیا وہ حلال ذرائع سے ہیں یا حرام ذرائع سے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھا جائے گا وہ کسی گھر کے کسی فرد کی وراثت دبا کر تو نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، وہ جو کما کے لا رہا ہے اس کے کمانے کے جو اسباب ہیں وہ حلال ذرائع سے ہیں یا پھر حرام ذرائع سے ہیں۔ اگر حرام ذرائع سے ہیں تو ہرگز اس کے ساتھ قربانی نہیں ہوگی، اس کی خود کی جب قبول نہیں ہوگی تو آپ اس کے ساتھ بہتر ہے کہ حصہ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، ایسے انسان سے جانور بھی نہ خریدیں، ٹھیک ہے۔ جو ظاہری طور پر سود کا لین دین کرتا ہے، رشوت والے معاملات کرتا ہے، یعنی جو چیزیں
حرام کے اندر آتی ہیں، اگر ایسے ذرائع سے وہ رزق کماتا ہے تو ایسے شخص سے نہ جانور خریدیں اور نہ اس کے ساتھ اس کے حصے دار بنیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کے بھی آپ نے حصے دار بننا ہے وہ کامل مسلمان ہو، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے عقائد درست ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس کے عقائد درست ہوں، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کے تمام تر عقائد درست ہوں، اولیاء کرام رحمہ اللہ المبین کے ساتھ اس کے عقائد درست ہوں، جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں تمام کو مانتا ہو، ٹھیک ہے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے پیڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے سے کسی کو درد ہوتا ہے، مروڑ اٹھتے ہیں۔ کوئی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تو مانتا ہے لیکن آپ کی افضلیت کا اقرار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سارے مروڑ آج کل لوگوں کے اندر موجود ہیں، تو یہ تمام تر مروڑ اس کے اندر موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ قربانی کا معیار یہ نہیں ہے، اگر وہ انسان حضور سے محبت نہیں کرتا، حضور علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتا، حضور علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا بھی میرے اپنا نظریہ تو یہ کہتا ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفادار نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حبدار نہیں، حضور علیہ السلام کی آل آپ کے اصحاب کا حبدار نہیں ہے، ایسے شخص کے ساتھ سلام کرنا بھی جائز میں نہیں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے اگر آپ کے والد کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے تو کیا آپ اس کے حصہ دار بننا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس سے جانور خریدنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو جب آپ اپنے والد کے دشمن سے یہ چیز لینا پسند نہیں کرتے تو پھر جو اللہ رسول کا دشمن ہے، ظاہر ہے جو حرام کھاتا ہے، سود لیتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، جو رشوت کا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جھوٹ بول کر جو مال کماتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جو اس طرح کے ذرائع سے اختیار کر رہا ہے، ظاہر وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہے، حضور سے عداوت رکھتا ہے، حضور کے اصحاب سے، حضور کی آل سے عداوت و بغض رکھتا ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کا دشمن ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ آپ تعلق نہ رکھیں، ورنہ آپ اس کا وبال دنیا کے اندر دیکھ کر جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال بھی برباد ہو جائیں، قربانی بھی برباد ہو جائے، کسی کھاتے کے نہ رہیں۔ تو اس سے بہتر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے محبوب کو بھی مانتے ہیں، ایسے مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے، جس طرح صدیق نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی المرتضیٰ نے مانا، ایسے مانیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ حصہ رکھنے اور ایسے لوگوں سے جانور خریدنے کی توفیق دے جو اللہ کے بھی وفادار، رسول اللہ کے بھی وفادار، آپ کی آل و اصحاب کے ساتھ بھی وفادار ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اللہ اور اس کے رسول آل و اصحاب کے ساتھ وفادار رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔